ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم نہ خریدو، تم نہ لو میری آیتوں کے عوض میں، کیا نہ لو؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہاں پہ بھی مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اب بھی بنی اسرائیل سے ہے۔ اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اس جملے کا ایک مفہوم جو ہمارے یہاں پبلک میں مشہور کر دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی آیتوں کی تعلیم دے کر اس پہ معاوضہ لینا، اجرت لینا۔ تورات کی آیتیں پڑھانا اور اس کے اوپر معاوضہ لینا، اجرت لینا۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھانا اور اس کے اوپر اجرت لینا۔ جب بھی کوئی عالم دین، کوئی طالب علم، کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن کسی کو قرآن کریم کی تلاوت سکھاتا ہے، تفسیر سکھاتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے اور اس پہ معاوضہ لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، اور تم اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہو، اس کے اوپر معاوضہ لیتے ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے، علماء سے، قرآن کے قاری سے، حافظ قرآن سے، جبکہ یہی جملہ دیگر لوگوں سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر صاحب سے کہا جا سکتا ہے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہو، ان کی خدمت کرنے کو عبادت سمجھو، اس کے اوپر معاوضہ نہ لو۔ آپ کے گھر میں جو مزدوری کے لیے آیا ہے، مستری بن کر آیا ہے، اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں کام کر رہے، اس کو عبادت سمجھو، اس کے اوپر معاوضہ نہ لو۔ لیکن ایسے جملوں کا آسان ہدف کون ہوتے ہیں؟ علماء کرام، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس جملے کا یہی مفہوم بنتا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھوں گا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، تم جن جن چیزوں پہ معاوضہ لیتے ہو، اجرت لیتے ہو، تنخواہ لیتے ہو، ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ برحق چیز کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس حدیث میں کتاب اللہ پہ معاوضہ لینے کی تائید مل رہی ہے، تردید نہیں، مذمت نہیں، بلکہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ پہ معاوضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث تھی۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک آدمی کو دم کیا جسے بچھو نے ڈس لیا تھا، اور دم کرنے پہ معاوضہ لیا۔ کیا معاوضہ لیا تھا؟ 30 بکریاں۔ اور دم میں کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا۔ تو قرآن کریم کے ذریعے دم کیا اور 30 بکریاں بطور معاوضہ لیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگ وہ حدیث بھی جانتے ہوں گے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس خواہش کا اظہار کرتی ہے، لیکن آپ نے شادی میں دلچسپی نہیں لی۔ تو آپ کے ایک صحابی وہاں پہ موجود تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اس عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میری کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری کر دیتا ہوں، کوئی چیز لے کر آؤ، کوئی حق مہر لے کر آؤ۔ صحابی کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ صحابی جاتے ہیں، گھر میں جائزہ لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، انہیں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے عظیم صحابہ کرام جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے کس قدر فقیر اور مسکین تھے، لیکن ایمان کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے کس قدر دولت مند تھے۔ کہ یہ صحابی واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا پھر تمہارا کیسے نکاح کروں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو چادر میں نے باندھی ہوئی ہے، یہ آدھی میں اس کو دے دیتا ہوں، آدھی میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ روایت بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں
کہ اس صحابی کے پاس جو اس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، لباس کے طور پہ 2 چادریں نہیں تھیں، صرف ایک چادر تھی جس کو تہبند کے طور پہ باندھا ہوا تھا، اور وہ چادر جو قمیض کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس موجود نہیں تھی، صرف ایک چادر تھی، اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرا اس عورت سے نکاح کر دیں، میں اس چادر کی قربانی دے دیتا ہوں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں، آدھی اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر تم آدھی اس کو دو گے تو تم ننگے ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ قرآن کریم کا کچھ حصہ تمہیں آتا ہے؟ قرآن کریم تم نے کچھ یاد کیا ہوا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے، وہی صحابی جو مال کی باری آئی تو کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، دین کی باری آئی، قرآن کی باری آئی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں، میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں، میں اس صورت کا بھی حافظ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی کر دی ہے اس قرآن کے عوض جس کے تم حافظ ہو، یعنی کہ اس قرآن کی تم نے اس کو تعلیم دینی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی جگہ پہ کس کو رکھا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن کی تعلیم پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ افضل کیا ہے کہ آپ معاوضہ لیے بغیر قرآن کی تعلیم دیں، معاوضہ لیے بغیر قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھائیں، لیکن علماء کرام کو تانے دینا کہ تم قرآن کی تعلیم پہ معاوضہ لیتے ہو، قرآن کی تفسیر پہ معاوضہ لیتے ہو، امامت کراتے ہو، معاوضہ لیتے ہو، ان تانوں کی وجہ سے ہم بہت سے علماء کرام کی خدمات سے محروم ہو چکے۔ کئی علماء کرام نے یہ تانے برداشت نہیں کیے، انہوں نے مسجد کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، دکان کھول لی، ریڑھی لگا لی اور کہا میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ عالم دین جو بڑی محنت سے تیار ہوا تھا، 10 سال کی محنت سے، 15 سال کی محنت سے ہم اس کی خدمات سے محروم ہو گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی تنخواہ کی ذمہ داری وقت کی حکومت کی ہے۔ پاک و ہند میں انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ سسٹم چلا آ رہا تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا کہ علماء کرام دین کی خدمت کرتے اور ان کو تنخواہ حکومت کی طرف سے ملتی، بالکل ایسے ہی جیسے آج سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ حکومت دیتی ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں کے پروفیسر کو تنخواہ کون دیتی ہے؟ حکومت دیتی ہے۔ وہاں پہ سب کہتے ہیں واقعی ان کو ملنی چاہیے۔ عالم دین کی باری آتی ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، جو عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، جو والدین کے حقوق سکھاتا ہے، جو میاں بیوی کے حقوق بتاتا ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، تو اس کو تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر وقت کی حکومت تنخواہ نہیں دیتی تو پھر اہل محلہ اور قرآن کی تعلیم لینے والے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عالم دین کی خدمت کریں تاکہ اس کے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ تم میری آیتوں کی عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام سکھانے پہ اجرت لینا ممنوع ہے۔ تو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے یہ بتائیں؟ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے، اس جملے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ میری آیتوں کو چھپانا اور اس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا یہ غلط ہے۔ یعنی کہ حق کو چھپانا، دین کو چھپانا، اور دوسرے نمبر پہ حق کو تبدیل کر دینا دنیا لینے کے لیے۔ یہودی اور عیسائی ان کے پاس تورات و انجیل موجود ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، چھپا رہے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نشانیاں بتا دیں، ہم نے حق بتا دیا تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، پھر ہمیں مال کہاں سے ملے گا، پھر ہمیں چودھری کون مانے گا، پھر ہمیں عالم دین کون مانے گا، پھر ہماری عزت کون کرے گا۔ تو ثمناً قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ ثمناً قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی عزت، دنیاوی عہدے، دنیاوی شان و شوکت، یہ مراد ہے۔
اور آج بھی اگر کوئی عالم دین اپنا عہدہ بچانے کے لیے، اپنا منصب بچانے کے لیے، محلے میں اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے حق نہیں بتاتا، شرک سے نہیں روکتا، بدعات سے نہیں روکتا، تو وہ اس ایت میں داخل ہے۔ یعنی کہ یہ چاہنا کہ پورا محلہ میری عزت کرتا رہے، پوری فیملی میری عزت کرتی رہے، پورا پاکستان، پورا انڈیا میری عزت کرتا رہے، اور مجھے ایسا عالم دین مانا جائے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جس کی سب عزت کرتے ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ثمناً قلیلہ ہے، یہ دنیاوی تھوڑی سی قیمت ہے۔ اس کی وجہ سے کئی علماء کرام حق نہیں بتاتے، صاف صاف شرک سے نہیں روکتے، صاف صاف بدعات سے نہیں روکتے، اخلاقیات کے موضوع پہ درس دیں گے، اور دنیا ان کو ایک اچھا خطیب کہے گی اور کہے گی کہ بڑا اچھا عالم دین ہے۔ کیوں؟ یہ اختلافی مسائل پہ گفتگو نہیں کرتا، یہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، حالانکہ یہ عالم دین مجرم ہے۔ کیوں مجرم ہے؟ کہ لوگ اس کے سامنے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، شرک کا ارتکاب کر کے، بدعات کا ارتکاب کر کے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے، اور یہ گونگا بنا ہوا ہے اور یہ بولتا نہیں ہے، حق بتاتا نہیں ہے۔ کس لیے؟ ثمناً قلیلا، معاشرے میں جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو اسے مال ملتا ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری ایتوں کے عوض میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اور اس ایت میں یہ بھی داخل ہے، اس ایت کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ پیسہ لینے کے لیے فتویٰ تبدیل کر دینا، غلط فتویٰ دینا، قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دینا مال لینے کے لیے، تو یہ مطلب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَشْتَرُوا، تم نہ خریدو، تم نہ لو، بِآيَاتِي، میری آیتوں کے عوض میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر فتویٰ تبدیل کرنے کے لیے کوئی بڑی قیمت مل رہی ہو تو پھر فتویٰ تبدیل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی فیکٹری مل رہی ہو فتویٰ تبدیل کرنے کے عوض میں، کوئی بڑا عہدہ مل رہا ہو، تو پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم بتائے گا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری یہ معمولی سی چیز ہے۔ حق کو بیچنے کے عوض میں، حق کو چھپانے کے عوض میں، حق کو تبدیل کرنے کے عوض میں آپ کو ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، یہ تھوڑی قیمت ہے۔ حق اتنا مہنگا ہے، اللہ کا دین اتنی مہنگی چیز ہے، اس کو چھپانے کے لیے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو جو بھی مل جائے وہ ہلکی چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، اور اس کے عوض میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔ تو پھر جرم کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حق چھپانے کو۔ اور اللہ نے وہاں پہ بھی یہ کہا کہ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، کس کے عوض میں؟ حق چھپانے کے عوض میں۔ تو یہ جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب سے، یہودیوں عیسائیوں سے عہد لیا تھا، کیا کہ تم حق کو واضح کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس عہد کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لی۔ کس کے بدلے میں؟ حق چھپانے کے بدلے میں۔ تو یہی مفہوم ہے اس آیت کا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔